Islamic Library, enlightening about religion. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، طریقت کے شیخ المشائخ، شریعت کے امام الائمہ حضرت ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ علماء ظاہر اور ارباب قلوب میں مقبول تھے، فنون علم میں کامل، سلوک و معاملات کے اصول و فروع میں امام و مفتی اور امام سوری رحمت اللہ علیہ کے مصاحب تھے۔ آپ کا کلام بلند اور حوال کامل ہے، یہاں تک کہ تمام اہل طریقت آپ کی امامت پر اتفاق رکھتے ہیں اور کسی مدعی اور متصرف نے آپ پر اعتراض نہیں کیا ہے۔ آپ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے اور انہی کے مرید تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا کوئی مرید اپنے پیر سے زیادہ بلند مرتبہ ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کا ثبوت ظاہر ہے کہ حضرت جنید کا درجہ میرے درجہ سے بلند ہے۔ حالانکہ ان کا یہ فرمانا از راہ انکسار اور تواضع تھا، مگر انہوں نے جو فرمایا بصیرت سے فرمایا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے سے بلند کا درجہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ دیدار تحت تعلق ہے، اور ان کا یہ فرمان دلیل واضح ہے کہ انہوں نے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کو اپنے سے بلند مقام پر پایا، اور جب بھی انہیں دیکھا اگرچہ انہوں نے بلندی میں دیکھا لیکن در حقیقت وہ ان کے تحت ہی ہیں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی حیات میں مریدوں نے حضرت جنید سے عرض کیا کہ اے شیخ، ہمیں ایسی نصیحت فرمائیے جس سے ہمارے دلوں کو چین اور قرار آئے۔ آپ نے فرمایا جب تک میرے شیخ اپنے مقام پر جلوہ افروز ہیں میں کوئی تلقین نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ایک رات آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے جنید، لوگوں کو نصیحت کیوں نہیں کیا کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک جہان کو نجات عطا فرمائے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ یہ خیال فرما رہے تھے کہ میرا درجہ میرے شیخ کے درجہ سے بڑھ گیا ہے، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا حکم فرمایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرید کو بھیجا کہ جب جنید نماز فجر کا سلام پھیریں تو ان سے کہنا تم نے مریدوں کے کہنے سے تعلیم و تبلیغ نہ کی اور نہ مشائخ بغداد کی سفارش قبول کی، سب کی درخواستوں کو رد کرتے رہے، میرا پیغام بھی پہنچا تب بھی تبلیغ شروع نہیں کی، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہو چکا ہے، اب تو حکم بجا لاؤ۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے جانا کہ میرا شیخ میرے دل سے بخوبی واقف ہے اور وہ میری ظاہری اور باطنی ہر حالت سے باخبر ہے، ان کا درجہ میرے درجہ سے بلند تر ہے کیونکہ وہ تو میرے اسرار سے واقف ہیں، میں ان کے حوال سے بالکل بے خبر ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے شیخ کے دربار میں حاضر ہوا اور توبہ و استغفار کیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے خواب میں رسول خدا علیہ تحیت و ثنا کا دیدار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا، اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنید کے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ اسے حکم کریں کہ وہ لوگوں کو واعظ و تبلیغ کیا کریں تاکہ بغداد کے لوگوں کی دلی مراد پوری ہو جائے۔ اس واقعہ کی روشن دلیل یہ ہے کہ مرشد جس حال میں بھی ہو وہ مریدوں کی ہر حالت سے باخبر رہتا ہے۔ آپ کا کلام بہت بلند، پرمغز اور لطیف ہے، چنانچہ آپ کا ارشاد ہے نبیوں کا کلام حضور حق کی اطلاع دیتا ہے اور صدیقوں کا کلام مشاہدے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خبر کی صحت نظر سے اور مشاہدے کی صحت فکر سے ہوتی ہے۔ خبر عین ذات کو دیکھے بغیر نہیں دی جا سکتی اور اشارہ غیر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ غرض کے صدیقین کا جو حد کمال اور انتہا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات کی ابتدا ہے۔ نبی و ولی کے درمیان یہ فرق ان کی فضیلت جو نبیوں کو اولیاء پر ہے اس سے واضح اور ظاہر ہے، بخلاف ملحدوں کے ان گروہوں کے جو فضیلت میں انبیاء کو مؤخر اور اولیاء کو مقدم کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ میرے دل میں شیطان کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی. ایک روز میں مسجد کے باہر دروازے پر کھڑا تھا کہ دور سے ایک بوڑھا آتا ہوا نظر آیا. جب میں نے اس کی صورت دیکھی تو مجھ پر شدید نفرت کا غلبہ ہوا. جب وہ بوڑھا قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا، اے بوڑھے تو کون ہے کہ وحشت کی وجہ سے تیری شکل مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی اور تیری نحوست کی وجہ سے میرے دل کو سخت وحشت ہو رہی ہے. اس نے کہا، میں وہی ابلیس ہوں جس کے دیکھنے کی تم نے تمنا کی تھی. میں نے کہا، او ملعون، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے باز رکھا تھا؟ ابلیس نے کہا، اے جنید، تمہارا کیا خیال ہے میں غیر اللہ کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ابلیس کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا اور ششدر رہ گیا اور مجھے کوئی جواب نہ بن پڑا. اتنے میں غیب سے ندا آئی کہ اے جنید، اس ملعون کو کہہ کہ تو جھوٹا ہے. اگر تو فرما بردار ہوتا تو اس کے حکم سے انکار نہ کرتا اور ضرور اس کا حکم بجا لاتا. شیطان نے میرے دل کے اندر سے یہ آواز سنی تو وہ چیخا اور کہنے لگا، خدا کی قسم تم نے مجھے جلا دیا ہے. پھر وہ اچانک غائب ہو گیا. یہ حکایت آپ کی حفاظت و عصمت کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کی نگہداشت فرماتا ہے اور ہر حال میں انہیں شیطان کے شر اور فساد سے محفوظ رکھتا ہے. آپ کے ایک مرید کے دل میں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ وہ کسی درجہ پر پہنچ گیا ہے اور وہ آپ سے منہ موڑ کر چلا گیا. اس کے بعد ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ آپ کی آزمائش کرے. آپ اپنی بزرگی سے اس کے دلی خیالات سے باخبر ہو چکے تھے. اس نے آپ سے ایک سوال کیا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس کا جواب لفظوں میں چاہتا ہے یا مانوی طور پر؟ اس نے کہا، دونوں صورتوں میں. آپ نے فرمایا، اگر لفظوں میں چاہتا ہے تو تو نے اپنی آزمائش کر لی کیونکہ تو یہاں میری آزمائش کے لیے آیا تھا، اور اگر مانوی تجربہ چاہتا ہے تو میں نے تجھے اسی وقت ولایت سے معزول کر دیا ہے. فوراً اسی لمحہ اس مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ یقین کی راحت میرے دل سے جاتی رہی ہے. پھر وہ توبہ و استغفار میں مشغول ہو گیا اور فضول باتوں سے تائب ہو گیا. اس وقت حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، تو نہیں جانتا کہ اولیاء اللہ رب العزت کے اسرار کے والی اور حاکم ہوتے ہیں اور تو ان کے زخم کی طاقت نہیں رکھتا؟ پھر آپ نے اس پر دم کیا اور وہ دوبارہ اپنی پرانی حالت پر بحال ہو گیا. اس کے بعد اس نے مشائخ سے بدگمانی رکھنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی.